بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے طریقۃ العصریہ، 92 نمبر سبق ہے اور درس الحادی والعشرون ہے۔ حادی والعشرون کتاب میں آپ کا سبق ہے 21 نمبر۔ آج کے سبق میں ہم بینا کے بارے میں پڑھیں گے۔ بینا کا لفظ ہم کب استعمال کریں گے؟ بینا کا لفظ آپ اس وقت استعمال کریں گے جب ایک چیز دو چیزوں کے درمیان ہو۔ مثلا یہ تین بندے ہیں، تو ایک سائڈ پہ ایک بندہ ہے، دوسرے سائڈ پہ دوسرا، اور یہ کیا ہے؟ یہ بندہ بالکل بیچ میں ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم کہیں گے مثلا اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام خالد ہے۔ اور اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام عابد ہے۔ اور اس کا نام محمود ہے۔ تو جب ہم کہیں گے کہ خالد کہاں پر ہے؟ خالد بین عابد و محمود، خالد بین عابد و محمود، خالد عابد اور محمود کے درمیان ہے۔ خالد عابد اور محمود کے درمیان ہے۔ اگر ہم کہیں کہ یہ قلم ہے، مثلا یہ قلم ہے اور یہ دو کتابوں کے بیچ میں ہو، تو ہم کہیں گے القلم بین الکتابین، القلم بین الکتاب، کتاب کے بیچ میں ہے، اس کی جو صفحے ہے وہ صفوں کے بیچ میں ہے۔ الغرفتی بین غرفت اخی و بین غرفت اخ آخر، میرا کمرہ جو ہے میرے ایک بھائی اور دوسرے بھائی کے کمرے کے درمیان میں ہے، یعنی میرا کمرہ بالکل بیچ میں ہے۔ تو درمیان کے لیے بین کا لفظ استعمال ہوگا، بین درمیان۔ پچھلے سبق میں ہم آئندہ کے بارے میں پڑھ چکے ہیں اور اس سبق میں ہم بین کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو یہاں پر تو خالد اور انت اور انا اور سالم کے بارے میں کہ کس کے بیچ میں ہے، لیکن یہ ضرور نہیں ہے کہ یہ آدمیوں کے بیچ ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرا گھر جو ہے خالد کے گھر اور عابد کے گھر کے درمیان ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میری گاڑی خالد اور عابد کی گاڑی کے درمیان میں ہے۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میری سائیکل عابد اور محمود کے سائیکل کے درمیان ہے۔ تو یہ سارے آپ جہاں پر بھی ہو بینا کا لفظ لگا سکتے ہیں اور اس سے اپنا جو کلام ہے وہ ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ خالد بین عابد، یہ یاد رکھیے، خالد کہاں پر ہے؟ عابد اور محمود کے درمیان ہے۔ تو کہاں پر ہے؟ تو ہلال اور جمال کے درمیان ہے۔ میں کہاں پر ہوں؟ حامد اور سعید کے درمیان ہوں۔ سالم کہاں پر ہے؟ شریف اور جمیل کے درمیان ہے۔ یہ یاد رکھیے۔ جب ہم سوال کریں گے تو سوال کتاب میں ہے، کتاب میں لکھا گیا ہے، لیکن میں نے یہاں پر نہیں لکھا ہے، میں نے یہاں سے لیں گے اور یہ لکھوں گے تاکہ سمجھ میں بھی آ جائے اور ہم مکمل طور پر سمجھ جائے کہ اس کو کس طرح لکھنا ہے۔ اب یہاں پر ہمیں پتہ ہے کہ خالد کہاں پر ہے؟ عابد اور محمود کے درمیان ہے۔ اور آپ سے کوئی پوچھے کہ این خالد، خالد کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ پچھلے سبق میں بھی اگر ہم اس طرح خالد کہاں ہے تو آپ کہیں کہ وہ دیوار کے پاس ہے یا دروازے کے پاس ہے۔ ابھی ہے بین، خالد کہاں ہے؟ آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ ہو عابد اور محمود کے درمیان ہے، تو آپ کہیں گے خالد بین عابد، خالد بین عابد و محمود۔ این انت، تو کہاں پر ہے؟ تو جب آپ سے پوچھے کہ تو کہاں پر ہے تو آپ جواب میں نہیں کریں گے کہ تو وہاں پر ہے، بلکہ تو کہیں گے کہ انا۔ تو انت ہے تو اس کا جواب میں کیا آئے گا؟ انا۔ تو متکلم بنے گا۔ ابھی پہلے مخاطب تھا، اس وجہ سے اس نے انت کا لفظ آپ کے لیے استعمال کیا، ابھی تو کیا بنا؟ متکلم بنا کہ میں کہاں پر ہوں؟ بین ہلال و جمال، انا بین ہلال و جمال۔ اب یہاں پر انا بین حامد و سعید، میں کہاں پر ہوں؟ حامد اور سعید کے درمیان۔
اور میں یہ پوچھوں کہ میں کہاں پر ہوں، این انا، میں کہاں پر ہوں، تو جواب میں کیا آئے گا؟ انت، انت بین حامد، حامد و سعید، کہ تو حامد اور سعید کے درمیان ہے، تو خالد کے درمیان ہے. نہیں، خالد، خالد عابد اور محمود کے درمیان ہے. انا، میں ہلال اور جمال کے درمیان ہوں. یہاں پر انا جو ہے، انا بین حامد و سعید، میں یہاں پر ہوں. میرے بارے میں کوئی پوچھے یا میں اپنے بارے میں پوچھوں این انا، میں کہاں پر ہوں، تو جب دوسرا مجھے بتائے گا کہ تو کہاں پر ہے، تو وہ مجھے کہے گا کہ انت. اس وجہ سے میں نے انت یہاں پر لکھا ہے. تو آپ یہ نہ سوچیں کہ یہاں پر انت بین ہلال و جمال ہے اور یہاں پر انا، اور یہاں پر انت بین حامد و محمود ہے. یہاں پر انا بین ہلال و جمال ہے اور یہاں پر انا کہاں پر ہے؟ بین حامد و سعید ہے. تو یہاں پر جب آپ سے کوئی پوچھے تو جواب میں آپ یہ نہیں کہیں گے کہ تو سے پوچھے تو تو نہیں کہیں گے، بلکہ کہیں گے کہ میں. اور جب وہ میں کہے کہ میں کہاں پر ہوں تو وہ آپ کو کہے گا کہ تو کہاں پر ہے؟ حامد اور محمود کے درمیان ہے. صحیح. تو یہاں پر انا اس کے ساتھ ہے، یہاں پر انت اس کے ساتھ ہے، اور یہاں پر خالد اس کے ساتھ ہے. ابھی خالد کے بارے میں یہاں پر تو حامد اور سعید کے درمیان ہے. این سالم، یہ اپنے طرف سے ہم کہیں گے این سالم. جواب میں ہم کیا کہیں گے؟ سالم بین شریف و جمیل، سالم شریف اور جمیل کے درمیان. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.